میں تو پنجتن کا غلام ہوں، جتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ ایک بار محبت سے آپ سب کہہ دیں، میں تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کرنا کرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھا کرنا، جس کرنے جو خوشبو نہ آوے او کرنا کی کرنا، غلام فریدالوں کی کچھ بیاں کھڑ اسا یار نو راضی کرنا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و ثمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جامعہ ریاض الجنہ کے زیر اہتمام 15ویں انٹرنیشنل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس آج یہاں پیئرسن انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، جامعہ ریاض الجنہ سے وابستہ کچھ بچے نعت پڑھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہیں نعت کی دعوت دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں ہجویر سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش میں
تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مد ہے ممدوح یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ سعدیہ کامل تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے۔ اور اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الرحمن سے کیا جا رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں سعد امجد سہروردی سے تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل فرمائیں۔ تمام خواتین و حضرات سے میری گزارش ہے کہ نہایت ہی ادب، احترام اور خاموشی کے ساتھ تلاوت کلام پاک سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. The translation of the verses which I read from Surah Hashr, verses number 25 to 24, is as follows. Had we sent down this Quran on some mountain, then, O listener, you would certainly have seen it bowed, split, and crushed to pieces for fear of Allah. And we give these examples for the people so they may ponder. Allah is He besides whom there is no God, the knower of the unseen and the seen. He alone is most kind, ever merciful. Allah is He apart from whom there is no God, the real King, the most pure of all shortcomings, perfectly free from all imperfections and the bestower of peace, the giver of security and protection and the attester of the messengers by means of miracles, the guardian and watchful, the Almighty and the Lord of honor, the Lord of great majesty, the supreme authority and the supremely great. Glory be to Allah, far above all that they associate with Him. Allah is He who is the Creator, the one who brings into existence from nothingness, the Inventor, the bestower of form. In short, all beautiful names belong to Him alone. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, the Lord of honor, the most wise. تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا اور ملتمس ہوں محترم جناب ضمیر احمد شبلی صاحب ان کے ساتھی تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں. ضمیر صاحب. خواتین و حضرات، آپ کو بہت مبارک ہو اس بابرکت محفل میں تشریف لانے کا. اب اس محفل میں آپ خاموش نہیں بیٹھیے، مسلسل ورد کرتے رہیے، درود شریف بھیجتے رہیے. علامہ اقبال کی نظم حمد پیش کرتا ہوں. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فرسان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے
براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال دولت دنیا، یہ قصہ یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ضمیر احمد شبلی صاحب ہدیہ حمد کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ذکر رب العالمین کے بعد ذکر رحمت للعالمین۔ ملتمس ہوں جناب محترم رشید علی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب رشید علی صاحب غالباً وہ موجود نہیں ہیں۔ میں ملتمس ہوں یعقوب الدین تشریف لائیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ذرا محبت سے درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا نگاواں کدوں ہونیاں، دسو منظور ہے دعاواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے، بوسے تیرے قدماں نوں دتے جناں راواں نے، دتے جناں راواں نے، ساڈے نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں، ساڈے ول سونیا رو رو ساری زندگی جدائیاں وچ گزاری ہے، ہن
ساڈی زندگی دی شام ہونے والی ہے شام ہونے والی ہے معاف ماہی ساڈیاں خطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I would like to invite Member of Ontario Legislator, Mr. Bob Delaney, on stage, please. Well, thank you, Sister. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. On behalf of Premier Dalton McGuinty and in the name of the province of Ontario, I'm here to bring you greetings on the occasion of Eid Milad un-Nabi. It struck me that for all of us who are devout in our respective religions, we gain a tunnel back in time to the genesis of our faith. And I'm sure the Prophet, peace be upon him, would appreciate the irony of this particular feast of his birth falling as it does at the dawn of March break. And if one were to reflect upon a congregation back more than 1,000 years ago, looking into our world today, I think they would be astonished at the progress that we as a species, as a family of men and women, have made together. Back then, if you were alive at the age of 40 or 45, you were not only probably affluent and able to afford it, but also very lucky, because most of us didn't make it then. And today, the babies born in our hospitals on this day in March in the year 2012, have about a 50-50 chance of drawing breath at age 100. And 1,000+ years ago, some of the things that we take for granted, including the land on which we walk, would have been astonishing to many of our forebearers. The notion of flying across an ocean. The fact that as a family of men and women, as a family of nations, however halting we are, we're still managing to make our life together in peace. Unheard of 1,000 years ago. We realize that we have a great deal to be thankful for. We're thankful for the country in which we live, for the families that we have, for the communities that we can call home, and for the opportunity that we have, whether we were born and raised here over many generations, or whether we brought to our province of Ontario and our country of Canada and our city of Mississauga and our neighborhoods within the city, whether we've brought with us our history and our traditions of having grown up in this country, or whether we brought with us our history, our traditions, our culture, and our values from the rest of the world. And for anyone who travels, you realize when you get back home how fortunate we are, how we stand here in the most blessed place on the planet Earth with an opportunity to live a life, to fulfill our dreams, to build our country, and to be everything that we think we can. And I think those are the gifts that we have, that on this particular day, we offer thanks to God by whatever name we know him, and we say to ourselves, it's a good life, and it's our responsibility to take this tradition and to offer it to the generation of our children and our grandchildren now and for the next 1,000 and beyond years. Thank you very much. Shukriya. Allah Hafiz. I'd now like to invite Honourable Member of Parliament, Brad Butt, to say a few words, please. Assalamu alaikum. Thank you very much for the opportunity to come and join you today. Peace be on all of us. Peace be on the world. Tonight, I would like to bring you greetings on behalf of
both Prime Minister Stephen Harper and, more importantly, the Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism, the Honourable Jason Kenney, who has brought greetings, which I will leave with you tonight, to thank you and congratulate you for running such an excellent forum for all of us. I'd like to read the greetings, if I may. I would like to extend my warmest greetings to all of those attending the annual Prophet Muhammad's Birthday Conference, organized jointly by the Canadian Society of Peace and Relief and the Islamic Supreme Council of Canada. On behalf of Prime Minister Harper, I would like to thank you for your steadfast commitment to a diverse and prosperous Canada. For many Canadians, the Prophet Muhammad's birthday is a time to celebrate his birth and to remember the story of his life, passing this tradition down to younger generations by organizing special lectures, sermons, or reading of poems. The Islamic community in Canada represents a growing number of Canadians who enrich the multicultural fabric of our society. Canadian Muslims have contributed immensely to our culture and history and continue to have an influence on Canadian values as we learn and reflect upon about the values taught by the Prophet Muhammad. As Prime Minister Harper has said, as Canadians, we are blessed to live in a democratic country where we resolve our differences peacefully, can enjoy freedom of our religion, expression and beliefs, and always count on protection from a common rule of law. While Minister Kenney says, as the minister, he would like to thank the Canadian Society of Peace and Relief and the Islamic Supreme Council of Canada for your leading role in Canada's success as a diverse and prosperous nation, and for organizing this event in recognition of all of the marvelous contributions that Muslims have made to this country's rich and very diverse heritage. Best wishes for a wonderful event signed by the Honourable Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism. And just very quickly, I would like to add my personal thanks to all of you for the great work that you do. I very much enjoy the times when I can visit the mosques in my riding and speak and listen to so many of you about your great passion for this country and your equal passion for your wonderful religion of truth, love, peace, and prosperity. Thank you very much for the invitation to be here. I wish you all the best. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. My dear respected brothers and sisters and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I will mix Urdu and English both, so those who will not be able to understand Urdu, my apologies, but I will not just speak Urdu, but I will make sure that I speak the both language, so everybody can understand. By the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, we gathered here to celebrate the birth of our beloved Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. یہ رب العزت کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ وبارک وسلم کی ولادت کا جشن کو منانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائی. I congratulate all of you because in this huge
Greater Toronto area, where more than 4 million people live. And among them, there are almost 400,000 to 500,000 Muslims in the Greater Toronto area. And you are chosen to be here. Inshallah, look, people are coming because we are just starting. And especially among South Asians and sometime broader Muslim community, we come little late. So, lekin, inshallah, I think you will see that it will all be filled with the people, inshallah. People are coming, we know that. There are a lot of people, they are parking right now, and alhamdulillah, they are coming. Let me share with you why we need to talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam so much. This is a general question in the Western world, that these people, Muslims, are still living in the 14th century's old time. And they loved Muhammad sallallahu alaihi wasallam so much that they don't want to hear anything, any person who bad mouths about him. Why there is so much strong bond between a Muslim and Muhammad sallallahu alaihi wasallam? There are other religions too. And people, absolutely every one of us has the right to follow our own religion, follow our own beliefs. And that is the beauty of this country, that this is a multi-faith, multicultural society where people are free to believe what they want to believe. And people are free to practice what they want to practice within the laws of this country, of course. Hazrat Muhtaram, lekin aap, if you look at the other religions, all other religions except Islam, people are not that sensitive about two things as Muslims are for two things. We live in Canada where majority of people are Christian, but you know, people have freedom of speech and they can badmouth about God. I have seen people talking bad things about Jesus Christ, peace be upon him. It bothers me, by the way, because as a Muslim, although for Christians he's a son of God, and for us he's a prophet of God, but if anybody says anything negative about Jesus Christ, peace be upon him, it hurts every heart of a Muslim. It bothers every Muslim as much as when somebody says bad things about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because this is our fundamental core of beliefs. This is core. This is not something, yeah, you can get away with it. No, this is core. That we believe in all the prophets and the messengers of God, whether they came before Jesus Christ or after Jesus Christ, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of them, from Adam alayhi salam to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is part. We believe as a Ahl Sunnat wal Jamaat, this is the main esteemed Muslims, that every prophet and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala is guided, protected by Allah subhanahu wa ta'ala, and they don't commit sins. It's not about Jesus Christ only. We believe in every prophet is protected by Allah subhanahu wa ta'ala, guided by Allah subhanahu wa ta'ala, that they don't commit sins. They are a special breed of human beings that Allah creates within the human community. Of course they are human beings. They are a very different breed that Allah makes them different from other human beings, that they are able to talk to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Other human beings cannot talk to him. Allah talks to them directly. Hazrat Muhtaram, Nabi ki jo hurmat Islam ne di, wo dunya ke kisi mazhab ne nahi di. The honors and the respect for prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala that Islam has given,
No other religion has given that honor to all the prophets and the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Now about Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, it's not that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam for us is not just a historical figure. That there was a person who was very honorable, who was very intelligent, who was very kind, very nice, beautiful person who came to this world and gave certain laws, gave certain beliefs, established a faith, and then he's gone, and now the followers are taking care of following that faith. No, no. For us, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a part of our iman and our faith. Without him, there is no Islam. بغیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اسلام نہیں ہے. It is not about Quran that you have the book of the Holy Quran and you follow the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, Quran is the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Quran came to us through Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. But for us, Quran, if we need to understand, we want to follow Quran, we want to practice Quran, without Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we cannot understand Quran, we cannot follow Quran. قرآن بغیر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں نہیں آ سکتا. حضرات محترم ذرا غور کیجئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود مسلمانوں کے اندر جو عقائد پھیلائے جا رہے ہیں, it's an alarming time for all of us as a Muslim community. I'm not worried about people who are Islamophobes, who badmouth about our Islam, because that's the way they are. But my concern is mostly within the Muslim community. Those who call themselves Muslims, and sometimes they call themselves better Muslim than the other Muslims. They are misrepresenting Islam, they are misinterpreting Islam, and they are abusing Islam. حضرات محترم, کوئی آپ سے یہ پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی, آپ کیا کہیں گے؟ When he became the prophet of God, what will you say? بولیے, anybody? محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب نبی بنے؟ Please speak. Anybody can speak. Nobody knows? 40 years. Muhammad sallallahu alayhi wasallam, one brother said, there are some people say he became prophet at the age of 40. That is absolutely not an Islamic belief. It is not an Islamic belief. یہ اسلام کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے 40 سال کی عمر میں. یہ کافروں کا عقیدہ تھا جو اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. کافر کہتے تھے کہ یہ کل ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, ہمارے محلے میں رہتے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے, آج انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. وہ اسی وجہ سے تو پریشان تھے کہ کل تک یہ نبی نہیں تھے, آج نبی بن گئے. اور جو صدیق اکبر تھے نا, ان کا عقیدہ کچھ اور تھا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ کچھ اور تھا. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ ہیں کہ انہیں نبوت کا اعلان کرنے کے بعد کسی پاکیزہ زندگی کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو پیدائشی پاکیزہ ہوئے. حضرات محترم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم did not become prophet at the age of 40. یہی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, and lot of Muslims don't even know. میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی میں جہاں سے میرا تعلق ہے اوریجنلی الحمدللہ, ایک مسجد میں درس قرآن تھا. یہ باتیں میں آپ سے اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ it is time to اہل سنت والجماعت people to wake up. ہر شخص جس کی داڑھی ہوتی ہے, پگڑی ہوتی ہے, اونچی شلوار ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا مسلمان ہوتا ہے.
اس کو سمجھ لیجئے. It is time to wake up. ہر شخص کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے کہ 40 سال پہلے وہ گمراہ تھے, 40 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے, وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے. وہ انسان مسلمان ہی نہیں ہے. میرے آقا نے 40 سال میں اعلان کیا, نبی پہلے بھی تھے. Do we understand? He was the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala before even he was born. He announced to be a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala at the age of 40. Otherwise, he was prophet before that. حضرات محترم, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کا آغاز کب سے ہے؟ When Muhammad sallallahu alayhi wa sallam became the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what we have to understand. حضرت جابر عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے وفادار صحابی, بڑے خوبصورت صحابی. آپ بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نگاہ ہے. یہ حضور کا میلاد شریف ایسے ہوتا تھا. He is looking at the face of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضرت جابر انصاری پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ Oh messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, when you became the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت بھی خاتم النبیین لکھ دیا تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. Allah wrote me as the final messenger towards humanity when Adam was between mud and clay. That's it, nothing. He was not even created. In the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was written by Allah subhanahu wa ta'ala, decided by Allah subhanahu wa ta'ala as the final and the last messenger towards humanity. That is the beginning of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. That is the beginning of the Nabuwah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. حضور کی ابتدا تو آدم سے پہلے ہے. Our Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is not just a historical figure. He is our iman. He is our faith. قربان جائیں اس اللہ کے جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ We have to read Quran, and we have to read Quran with the open heart and with the belief that Allah wants us to believe. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ سب لوگ کہتے ہیں every Muslim says that we believe in Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. Don't we say that? But that is not a complete belief. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اچھا بھائی کیسے نبی مانتے ہیں؟ بھائی ایسے نبی مانتے ہیں ان کو تو علم ہی کچھ نہیں تھا. ایسا ہے نا, لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ تفسیر قرآن میں لکھا ہے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے لیکن بیچاروں کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا, دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی. مجھے ایک صاحب نے یہاں مسز آگا میں ہی کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا جنگ احد میں مجھے پٹائی ہوگی تو جاتے ہی نہیں. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا طائف کے اندر میری مار لگے گی تو جاتے ہی کیوں؟ محمد احد کے میدان میں کافروں نے گھڑے کھود رکھے تھے اور اس کو گھاس سے بند کر رکھا تھا اور وہ مسلمانوں کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے. بڑے بڑے گھڑے کھودے تھے لیکن چھپایا ہوا تھا ان کو. ایک صاحب کہنے کہ اگر حضور کو پتا ہوتا تو وہ جناب گھڑے کے اندر اپنا ٹانگ ان کی کیوں آتی؟ This is not coming from Christians. This is not coming from Jews. This is not coming from non-Muslims. This is coming from Muslims.
We have a huge problem within the Muslim community. That is why I'm becoming so passionate to re-energize, to re-emphasize, and to create awareness about our own faith within the Muslim community. Forget about non-Muslims. جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو پہلے اس کو بجھاؤ بھائی. آج ہمارے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کیا جا رہا ہے. They become good Muslim. Yes, they are wearing turban, they have a long beard, they have a unchi shalwar, they have everything, look like a Muslim. But when you talk about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead. We have Quran, follow the Quran. And why they do say this thing? The reason is they want to interpret Quran based upon what they think what Quran is saying. وہ قرآن کو اپنی ججمنٹ کے اعتبار سے اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ قرآن کے اندر وہ تحریف کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اپنے ذہنوں کے اندر موجود ہے, جو ان کے ایجنڈے میں موجود ہے. They are destroying, they are deviating from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. They are changing the interpretation of the Holy Quran. They are removing Muhammad sallallahu alaihi wasallam and become authority on the Holy Quran so they can misuse Quran and abuse Quran and change the beliefs of the Muslims that inshallah will never change. That is why these Miladun Nabi gatherings are very important, my dear brothers and sisters. Look at just recently. In Afghanistan, President Hamid Karzai, he has signed a statement by the clergy of his country that the women are secondary and the men are fundamental. Is this Islam? But there are clergy people. That is not Islam. In Islam, inna akramakum indallahi yatqakum. That is Islam. Honorable, superior, better is the one who is more righteous among you. ایک عورت نے گاڑی چلائی, اس کو 10 کوڑے مارنے کی سزا مل گئی. یہ کہاں اسلام میں؟ Where it is in Islam that you beat up a woman because she is driving? Where this is in Islam? Where Islam says don't educate your girls? Where it is in Islam? But people are doing this thing, people are interpreting Islam, giving their rulings, they are giving their fatwas in order to abuse Islam. And the reason is because they can make these kind of statements if Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not there. حضور اگر ان کے سامنے ہو, خدا کی قسم وہ کبھی نہ کہیں, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ دین آتا تھا تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. She was the one who used to teach male companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam about Quran. If she was not educated, if she had not learned the faith of Islam from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how she could have taught? حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتی تھی لوگوں کو. ہر ہفتے آپ کے گھر میں درس ہوتا تھا جس میں لوگ جاتے تھے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے. حضرات محترم, یہ جو چیز اب آ گئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی, اب ہمارے علماء تھوڑی سی دیر سے آئے تو میں بات کو ختم کرتا ہوں. حضرات محترم, about نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی خاتم النبیین تھی جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے, ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس دن خاتم النبیین ہوں گے؟ قیامت کے دن بھی حضور خاتم النبیین ہوں گے. Why we talk about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Because we, as a Muslim, this is Islamic belief. If anybody does not believe in this, that person has to check his or her Islam. یاد رکھیے جنت میں داخلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ہمارے نبی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور بیٹھے ہوئے. حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ پوچھتی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے حساباً یسیرہ کیا ہوگا, آسان حساب کیا ہوگا؟
کیونکہ کل قیامت کے دن حضور نے فرما دیا جس کا حساب ہو گیا نا وہ پھنس گیا. جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس گیا, کیونکہ اللہ کو حساب دینا بڑا مشکل ہے. یہ جو اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں جناب جنت ہمارے باپ کی جاگیر بن گئی ہے, ان کو سوچنا چاہیے. جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے, وہ اس رب کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہے عطا فرمائے. حضرات محترم, جنت صرف اس کو ملے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو جنت عطا فرمائے گا؟ جس کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں گے. اس لیے کہ حساباً یسیرا, حضور نے سے حضرت عائشہ نے پوچھا, حضور نے فرمایا حساباً یسیرا یہ ہوگا کہ حساب ہی نہیں ہوگا. یہ حساب ہے, جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مشکل میں پھنس گیا. اور کس کا حساب نہیں ہوگا وہ بھی سن لیجئے, پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں. My dear, especially those young girls and boys who are sitting here, look, our salvation depends on Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not dead as ordinary human being becomes dead after his or her death. میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے, اس کو بار بار سمجھ لیجئے. اگر جب تک حیات النبی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا, عقیدہ آپ کا خراب ہی رہے گا. The whole thing depends on the aqidah of life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam after death. Yes, Muhammad sallallahu alaihi wasallam died. We know that. He's in the grave. We know that. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. حضور قبر انور کے اندر جبھی تو ہیں. پاکستان میں ایک بڑا مولوی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں آپ نام لے لیتے ہیں. دیکھیں نام لینے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کے انسلٹ کر رہا ہوں, اور اگر میں نام لوں اور وہ بات سچی نہ ہو تو جتنے جوتے چاہے مار لیجیے گا. میں الحمدللہ سچی بات کہتا ہوں. اور as I said, I am becoming very passionate to educate Muslims about the aqidah of Islam that Muhammad sallallahu alaihi wasallam taught to his companion and his Ahlul Bayt. Show me a single companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that he or she ever believed that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is dead as any other human being dies. کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں تھا, ایک صحابی کا بھی نہیں تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ ایسے مردہ ہیں جیسے عام آدمی مردہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ ہے؟ حضرت عائشہ سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائیے. حضرت عائشہ سے بہتر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ حضرت عائشہ کو مانتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانتے, عقیدہ اپنا لے کے آتے ہیں. پاکستان میں ایک صاحب ہیں, بڑے مشہور ہیں. انہوں نے جناب کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے زندہ رکھنا ہوتا تو قبر کے اندر زندہ رکھنا زیادہ بہتر ہے کہ قبر کے باہر زندہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. This is what exactly he said. کہ جناب if Allah wanted to keep him alive, why Allah is having him inside the grave? Is it not better to be on the earth to live? How he can live inside the grave? My dear brothers and sisters, this guy does not know how life starts after death. ان کو یہی نہیں معلوم کہ زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے, اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ تو متاع الی حین والی زندگی ہے, تھوڑے سے عرصے کے لیے, مختصر مدت کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں ہمیشہ زندہ نہیں رکھنا, اس نے ہمیں مارنا ہے, مریں گے ہم. لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو گزار کر میرے پاس ایسے آتا ہے کہ جیسا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ متاع الی حین کے مطابق زندگی گزارے, جس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ وہ دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے, جب وہ میرے پاس لوٹ کر آئے گا میں اس کو ابدی زندگی عطا کروں گا.
ابدی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. عام مومن کی بات کر رہا ہوں تو آقا دو جہاں کا کیا مقام ہوگا. کہنے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھنا تھا تو قبر کے اندر کیسے زندہ رکھ دیا؟ قبر کے بعد زیادہ زندگی بہتر ہے. اور یہی بات یہاں مجھے مسیساگا میں ایک مولوی صاحب کہہ چکے ہیں, آپ کی مسجد کے امام ہیں, وہ ابھی بھی نماز پڑھاتے ہیں. اب مجھے بتاؤ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی جس کو یہی نہیں پتا کہ قبر کی زندگی کیسی ہوتی ہے, قبر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. ہمارے آقا یہ بخاری شریف پڑھتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث سنا دوں, حضور نے فرمایا مومن مرنے کے بعد اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ ہو جاتی ہے. تو آپ جا کے دیکھیں وہاں تو 70 ہاتھ تو کشادہ قبر نہیں ہوتی, وہ تو ویسی نظر آتی ہے جیسے دفنایا تھا. کسی کی قبر دیکھیے 70 ہاتھ کشادہ ہوتی ہے, وہ تو ویسی ہوتی ہے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اعوذ باللہ. تو کیا نبی نے جھوٹ بولا؟ نہیں. یاد رکھیے مرنے کے بعد وہ جو ڈائمنشنز ہوتی ہیں, وہ جو لینتھ اور ویڈتھ اور ویٹ ہوتا ہے, جو وہ ماس ہوتا ہے, جو کثافت ہوتی ہے, وہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہی ہے. ہمارے حضور نے فرمایا مومن کی قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے. جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جاتی ہے. It becomes the garden of heaven, the grave of a believer. What about the grave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے حجرے میں دفن کر دیا گیا تو میں اس کمرے کی صفائی کے لیے جاتی تھی تو میں حجاب پہن کر نہیں جاتی تھی, ننگے سر چلی جاتی تھی. اب مجھے یہ بتاؤ ذرا, جو خواتین بیٹھی ہیں, بچیاں بیٹھی ہیں ہماری,